وفد بنی تمیم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 وجوہ سے بنو تمیم کا احترام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط جو ثابت ہوں گے وہ بنو تمیم والے ہوں گے، اور اس بات کا پورا امکان ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آج بھی کئی ملکوں میں بنو تمیم کے افراد یعنی ان کی نسل سے لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بھی ایک بہت بڑی قوم ہے جو تہیم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ہسٹری دانوں کا کہنا ہے کہ یہ تہیم اسی بنو تمیم کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے جب خراسان سے کالے عالم کے ساتھ میں دجال کے مقابلے میں جو لشکر نکلے گا تو اس میں سب سے آگے اور سب سے مضبوط جو ثابت ہوں گے دجال کے مقابلے میں وہ بنو تمیم والے ثابت ہوں گے۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے آنگن میں صدقات و زکوٰۃ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ یہ صدقات کون سی قوم کی ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ زکوٰۃ کہاں سے آئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بنو تمیم والوں کے صدقات اور زکوٰۃ ہے۔ نبی نے فرمایا یہ تو ہماری اپنی قوم کا صدقات ہے، ہماری اپنی قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت غلام ہو کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی۔ جب نبی کو پتہ چلا تو فرمایا عائشہ اس سے آزاد کر دو کیونکہ یہ عورت بنو تمیم سے ہے اور بنو تمیم والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ خیر یہ بنو تمیم والے جب اسلام قبول کرنے کے لیے سے مدینہ تشریف لائے، مختلف روایتیں ہیں۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو بنی خزاعہ کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کے اوپر یعنی بنی خزاعہ کے اوپر بنو تمیم والوں نے حملہ کر دیا اور بنی خزاعہ والے بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینے میں آ کر پناہ لی اور نبی کو آ کے سارے احوال بتائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوینہ بن حصن کی سرکردگی میں 50 فوجی دستہ روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر بنو تمیم والوں پہ حملہ کر دیا۔ بنو تمیم والے بھاگ کھڑے ہوئے تو ان کے 11 مردوں کو اور 21 عورتوں کو اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ تو یہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے مردوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، طرح کی روایتیں ہیں، یعنی خود جو ہے اسلام قبول کرنے کی غرض سے اسلام میں آئے۔ ان کا جو سردار تھا وہ اقرع بن حابس تھا اور اس لشکر میں ان کا بہت بڑا خطیب بھی تھا جن کا نام عطارد بن حاجب تھا، اور ان کا بہت بڑا شاعر و خطیب تھا جن کا نام جو ہے زبر خان بن بدر تھا۔ یہ دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مدینہ میں داخل ہوئے اور آتے ہی زور زور سے چلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے باہر سے زور زور سے آوازیں دینی شروع کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم بنو تمیم والے آئے ہیں، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں وہ چمک جاتا ہے اور ہم جس کی برائی کرتے ہیں تو زندگی بھر کے لیے اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تم غلط کہتے ہو، یہ صفت تو اللہ کی ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پتہ چل جائے گا، تمہارے مذہب کا آج پتہ چلے گا، کیونکہ میرے ساتھ میں خطیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو ہمارے خطیبوں کا مقابلہ کرو، ہمارے شاعروں کا مقابلہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اقرا، میں یہاں پہ شعر و شاعری کے لیے دنیا میں نہیں بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیکن اگر تم زیادہ ہی اس پہ مصر ہو تو پھر میں بھی تیار ہوں، تو اپنے خطیب بلا، میں اپنے خطیب بلاتا ہوں، تو اپنے شاعر بلا، میں اپنے شاعر بلاتا ہوں۔ بہرحال مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے جو ہے ان کے خطیب نے، مشہور خطیب تھا جس کا نام تھا عطارد بن حاجب،
اتنا مشہور تھا کہ یہ ایران کے دربار میں جب اس نے تقریر کی تھی تو ایران کے بادشاہ نے کم خاک کا قیمتی جوڑا اس سے انعام میں سے نوازا تھا، یعنی کہتے ہیں نا ورلڈ سطح پہ تمغہ حاصل کر چکا تھا خطابت کے میدان میں۔ لیکن اس نے تقریر کی، اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب کو، خطیب الاسلام جن کو خطیب انصار بھی کہا جاتا تھا، حضرت ثابت بن قیس کو آواز دی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطابت فرمائی۔ اور اس کے بعد ان کا شاعر آیا، اور وہ شاعر بھی بہت مشہور تھا، شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، جن کا نام زبر خان بن بدر تھا۔ یہ وہی زبر خان بن بدر ہے جس نے ایک مرتبہ مکے کے اندر تقریر کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا غالباً کہ ان من البیان لسحرا، اس کی تقریر سن کے فرمایا تھا نبی نے کہ بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں، کیا ملکہ ہے اس کے پاس خطابت کا۔ تو اس نے اپنی تقریر اور اپنے اشعار جب پیش کیے، بیٹھ گیا، پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر کو آواز دی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور جو انہوں نے بھی جو ہے بڑے وجد کے ساتھ میں جو ہے شاعری پیش فرمائی۔ تو جج جو تھا انہی میں سے بنا گیا تھا، ان کے سردار کو بنایا گیا تھا اقرا بن حابس، اس نے فیصلہ دیا کہ آج کی خطابت میں جو ہے اسلام کا خطیب ثابت بن قیس اول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور شعر و شاعری میں بھی مقابلے میں جو ہے اسلام کا شاعر حسان بن ثابت اول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس تو ہر خوبی ہے، بس اب دیر نہیں ہونی چاہیے، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ تھا وفد بنی تمیم کا جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور یہی وفد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت اتری، والذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو حجرات سے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو آپ کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں جانتے۔